نظر کے لیے عربی زبان میں لفظ عین آتا ہے، العین، عان یعین سے ماخوذ ہے، اور یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کو اپنی نظر لگا دیتا ہے۔ اس کی اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ نظر لگانے والا کسی چیز کو پسند کرتا ہے، پھر اس کے نفس کی جو کیفیت ہوتی ہے، یعنی اس کے جو دل کی حالت ہوتی ہے، وہ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ یعنی دیکھنے والا کسی چیز کو پسند کرتا ہے، اس کے دل کو اچھی لگتی ہے، اچھی لگنے کے بعد وہ اپنے دل میں کیا محسوس کرتا ہے؟ خوشی محسوس کرتا ہے، تعجب محسوس کرتا ہے، حسد محسوس کرتا ہے، دکھی ہوتا ہے، خوش نہیں ہوتا۔ تو یہ کیفیت اس نظر کے ذریعے اس چیز پر جا کر اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کے مطابق اس کو پھر تکلیف پہنچتی ہے یا فائدہ ہوتا ہے۔ نظر کا اثر شعاع کی طرح ہے، جیسے سورج ہے تو سورج کی شعاعیں ہوتی ہیں، ریز ہیں، وہ ہم تک پہنچتی ہیں تو وہ ہمارے جسم پر اثر کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ لیٹلی ایک شخص کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہر روز کوئی شخص صبح 6 بجے سے لے کر 9 بجے کے بیچ میں سورج کی شعاؤں کو دیکھے، یعنی کہ سورج کو دیکھے، سورج کی شعاؤں کو دیکھے صرف 30 سیکنڈ کے لیے، تو وہ شعاعیں اس کی آنکھوں کے راستے اس کے برین تک پہنچتی ہیں، یعنی وہ روشنی برین تک پہنچتی ہے، اور پھر برین کے وہ اسے ٹریگر ہوتے ہیں جس سے جسم میں کینسر سیلز جو ہیں وہ مرتے ہیں۔ یعنی ایک قدرتی علاج ہے یہ، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، اور اگر جاگ بھی رہے ہوتے ہیں، سردیوں میں تو خیر 9 بجے سورج ہی نکل رہا ہوتا ہے، یا بادل ہی ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ تو کہتے کہ اگر بادل بھی ہوں تو پھر ٹائم بڑھا دیں، 5-6 منٹ کر دیں، لیکن وہ جو صبح کی روشنی ہوتی ہے، مارننگ لائٹ جو ہوتی ہے، اس کو دیکھنا ضروری ہے، وہ فائدہ مند ہے۔ اب ہے تو وہ روشنی، لیکن وہ روشنی آپ کے اندر جا رہی ہے تو آپ کے اندر کو بھی متاثر کر رہی ہے، آپ کے لیے صحت کا باعث بن رہی ہے۔ تو اسی طرح جو چیزیں نگاہ کے ذریعے ہمارے جسم کے اندر جاتی ہیں، وہ چیزیں ہماری شخصیت پر، ہمارے جسم پر، ہماری روح پر، ہمارے دل پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور ہم عام طور پر اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو نظر لگانے والے کی آنکھ سے ایسی شعاع نکلتی ہے، ایسی ریز نکلتی ہیں جو نشانہ بننے والے کو نقصان دیتی ہیں۔ اب تو آپ دیکھیں مائکرو ویو میں بھی چیز جل جاتی ہے، صرف کیا ہے اس کے اندر، کوئی آگ تو نہیں لگی ہوئی، ریز ہیں، انویزیبل ریز ہیں۔ اسی طرح پتھروں کو توڑنے کے لیے بھی بعض ریز استعمال ہوتی ہیں، جیسے گال بلیڈر کے جو سٹونز ہوتے ہیں ان کو لیزر کے ذریعے ریموو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور تھراپیز بھی لیزر کے ذریعے کی جاتی ہیں، یہ جو لیزر کے ذریعے بالوں کی جڑوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات پہلے زمانے میں تو شاید سمجھ میں نہ آتی لوگوں کو، لیکن اب یہ سمجھنی کچھ مشکل نہیں کہ یہ ریز جو ہے یہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ نظر جو ہے وہ حسد کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور اپنے پیاروں کو بھی لگ جاتی ہے۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس شخص کی نظر کیسی ہے۔ کچھ لوگوں کی نظر میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے، نظر کرم بھی کہتے ہیں نا، یعنی جہاں بری نظر ہوتی ہے وہاں اچھی نظر بھی ہوتی ہے، محبت کی نظر بھی ہوتی ہے، اور دوسرے کے ساتھ ایک احساس کی نظر بھی ہوتی ہے، کیئر کی نظر بھی ہوتی ہے، وہ بیمار کو فائدہ دیتی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ نظر صرف بری ہی ہوتی، نظر اچھی بھی ہوتی ہے، لیکن جو شخص خبیث النفس ہوتا ہے، جو کسی کی خوشی پر، کسی کی نعمت پر خوش نہیں ہوتا، جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، اس کے اندر کی جو خباثت ہے اس کی نگاہوں کی ریز کے ساتھ دوسرے شخص کو متاثر کرتی ہے، اور جو شخص جتنا کمزور ہوتا ہے اتنا ہی پھر وہ وکٹم بن جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچوں کو نظر زیادہ لگتی ہے، کیونکہ بچے ابھی کمزور ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ایمان کیا ہے، ان کو نہیں پتا قرآن کیا ہے، ان کو ابھی کچھ پتا نہیں ہے، تو نہ وہ اپنے لیے کوئی دعائیں پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے لیے کوئی دم کر سکتے ہیں۔ اسی لیے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں کی پروٹیکشن کا انتظام کریں، جیسے انہیں سردی گرمی سے بچاتے ہیں، بھوک سے بچاتے ہیں، نقصان دہ چیزوں سے بچاتے ہیں، بری کمپنی سے بچاتے ہیں، تو اسی طرح دعائیں اور اذکار پڑھ کر بھی ان کی پروٹیکشن کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کے لیے دعا پڑھا کرتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پر، جبکہ ابھی وہ بچے تھے، ان پر بھی یہ پروٹیکشن کی دعا پڑھتے تھے نظر سے بچنے کے لیے۔ تو یہ جو نظر بد جس کو کہتے ہیں، جو انسان کو تکلیف دیتی ہے، اس میں بنیادی طور پر آنکھ کا ہی کردار ہوتا ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں یہ زہریلے تیر ہوتے ہیں، یعنی نظر کے اندر سے جو ریز نکلتی ہیں وہ تیروں کی طرح ہوتی ہیں، جو نظر لگائے ہوئے شخص کی طرف حاسد اور نظر لگانے والے کے نفس سے نکلتے ہیں،
کبھی اس کو یہ تیر لگ جاتے ہیں اور کبھی خطا بھی ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر حاسد اور نظر لگانے والے کی آنکھ سے جو نکل رہا ہے وہ دوسرے کو نقصان بھی دے. باذن اللہ ہوتا ہے. ایک ہی شخص ہوتا ہے 10 لوگوں کو دیکھتا ہے مگر ایک کو لگتی ہے نظر, سب کو نہیں لگتی. خوش ہو کے یعنی دوسروں کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی رکھتے ہوئے کسی کو دیکھے گا تو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا, کیونکہ بنیادی طور پر نگاہ اور دل کا بہت گہرا تعلق ہے. تو دل کے اندر سے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے نگاہ کے ذریعے, نظر کے ذریعے دوسرے شخص پر, یعنی وہ دوسرے کو جا کے متاثر کرتی ہے, دوسرے کو جا کے لگتی ہے. تو اسی لیے تزکیے کا حکم ہے. اگر تزکیہ نہیں ہے اور لوگوں کے لیے دلوں میں نفرت ہے, حسد ہے, تو پھر اسی طرح کی نگاہ بھی ہوگی, ویسے ہی آپ دوسروں کو دیکھیں گے بھی اور دوسرے پھر اسی طرح کے ان کے اندر جذبات آپ کے لیے بھی پیدا ہوں گے. اور تو بہرحال نظر کا لگنا جو ہے یہ برحق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق, صحیح بخاری کی روایت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ثابت شدہ ہے, واقعی ہے, یعنی اٹس اے ریالٹی. یہ صرف کوئی وہم و گمان کی بات نہیں کہ نظر لگتی ہے, بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایسا ہوتا ہے. کفار اپنی نگاہوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے کام سے روکنا چاہتے تھے, جس کا ذکر سورۃ القلم میں آتا ہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یقیناً قریب ہے کہ آپ کو اپنی نظروں سے گھور گھور کر ضروری پھسلا دیں جب وہ ذکر کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یقیناً یہ تو دیوانہ ہے. یعنی وہ آپ کو ایسی نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے جب وہ آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے سنتے تھے کہ آپ پڑھنا روک دیں کسی طرح, یعنی اپنی نظروں سے آپ کو نقصان پہنچائیں. وہ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھی تو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے, لیکن ان کا مقصد یہی تھا. اور یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہو اور دوسرا شخص نفرت سے آپ کو دیکھ رہا ہو یا غصے سے دیکھ رہا ہو تو آپ کو اپنا کانفیڈینس بعض اوقات لوز کر جاتے ہیں. حالانکہ وہ کہہ کچھ نہیں رہا ہوتا, لیکن صرف اس کے دیکھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے جس کو گھورنا کہتے ہیں بعض اوقات, تو وہ یعنی آپ کو آپ کی بات سے ہٹا دیتا ہے, یعنی آپ کی کنوکشن لوز ہو جاتی. ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں سے تمہیں نظر بد لگا دیں. ابن کثیر کہتے ہیں اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ عز و جل کے حکم سے نظر کا لگ جانا اور اس کی تاثیر کا پیدا ہو جانا برحق ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاسد کے حسد سے اور حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اذا حسد. تو عام طور پر جو نظر لگتی ہے وہ حاسد کی ہوتی ہے جو آپ کی نعمت پر خوش نہیں ہوتا. ابن قیم کہتے ہیں نظر بد کو لگانے کا اصل سبب اور بنیاد حسد ہے. اسی لیے بعض اذکار میں من حسد حاسد آتا ہے, یعنی حاسد جب حسد کرتا ہے اور اس کا حسد اس کی نگاہوں سے چھلکتا ہے اور وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے, نقصان دیتا ہے, تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن ضروری نہیں کہ صرف حسد کی بنیاد پر, بعض اوقات حسد کے علاوہ بھی, جیسے آگے میں وضاحت کروں گی کہ تعجب کی بنیاد پر, ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے, محبت کی وجہ سے بھی نظر لگ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر سب انسانوں سے زیادہ ہیں, ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہیں ہم پر. اگر ہم سیرہ پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ نے کتنے دکھ اٹھائے, کتنے غم اٹھائے, کتنی پریشانیوں سے گزرے, تو حیران ہو جاتا ہے انسان کہ اتنی بھی سچی خیرخواہی کسی انسان کے اندر ہو سکتی. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, نبی تو تم سے بھی زیادہ تمہارے لیے مہربان ہے. یعنی ہم اپنی جانوں کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہوتے, ہم اپنے آپ کو خود جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے وہ فکر نہیں کرتے جتنی فکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کی. تو ان کے احسانات کا بدلہ کیسے دیں گے ہم ان کے لیے کیا کریں گے؟ ہم ان کے لیے درود پڑھیں گے. تو یہ درود کا پڑھنا آپ کے احسانات کا بدلہ تو ہم کہاں سے دے سکتے ہیں, لیکن اس کے جواب میں ایک شکریہ ادا کرنے کا انداز ہے, ان کی مہربانیوں کو ایکنالج کرتے ہیں. کیونکہ جو شکر گزار انسان ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی مطمئن ہوتا ہے, اس کی ایک فلفلمنٹ ہوتی ہے, اور پھر یہ ہے کہ اس کے آگے کے مرحلے بھی آسان ہوتے ہیں. وہ جس کے ساتھ بھی شکر گزاری کا معاملہ کرتا ہے, عام انسانوں کے ساتھ بھی, تو وہ ان کا محبوب بن جاتا ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو کیا ہم اللہ کے محبوب نہیں ہوں گے؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور شکریہ ادا کرنا صرف زبان سے تھینک یو کہنا نہیں ہوتا,
وہ مختلف طریقے سے کسی کو دعا دینا بھی، یعنی اگر ہم کسی کے احسان کا بدلہ صرف دعا کی شکل میں بھی دیتے ہیں تو یہ بھی شکریہ ادا کرنے کی بہت بڑی قسم ہے، اور پلٹ کر واپس تو اپنے اوپر ہی آتا ہے. یعنی جب شکر کسی کا ادا کرتے ہیں، جب کسی کے احسان مند ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بس صرف تکلفاً رسماً ایک فیشن کے طور پہ، ایک روٹین کے طور پر کسی کو تھینک یو بول دینا، نہیں، دل سے جینوئنلی دوسرے کا شکر گزار ہونا، یہ اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھاتا ہے. اس میں آپ کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ مجھ سے محبت کرے، نہیں، آپ اس کو اکنالج کر رہے ہوتے ہیں، اس کا احسان مان رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے. اور جو ناشکرے انسان ہوتے ہیں، جو ناقدرے ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم اللہ ہی کے حق میں ناقدرے، وما قدر اللہ حق قدرہ، ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے. تو ہماری یہ تسبیحات اور ہمارا یہ درود شریف اس قدر کی طرف بڑھنے کا ایک چھوٹا سا جسچر ہے کہ ہم واقعی اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کے ہم پر احسانات تھے. لہٰذا جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے باقی چیزیں چھوڑی اور ہم آپ کا حق ادا کرنے کی طرف متوجہ ہو گئے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آتی ہوگی کہ یہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، اپنے لیے نہیں کچھ مانگ رہا، اپنی باتیں نہیں کر رہا، یہ اپنے غموں کو بھول کے، اپنے کاموں کو چھوڑ کے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے، یعنی ان کا احسان مان کر، ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، سب سے بہترین بندے ہیں، سب سے بہترین نبی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہو، آپ پر درود پڑھنا ہو، یہ سب اس میں اضافہ کرتا ہے اللہ کی محبت بندے کو ملتی ہے. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے پھر اس کی تو بات ہی کیا. سیجعل لہم الرحمن ودا، اس کے مسائل کیسے حل نہیں ہوں گے، اس کے مسائل ضرور حل ہوں گے، اس کے غم دور ہوں گے، اس کی پریشانیاں دور ہوں گی. لہٰذا جب ہم اس سٹیٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ درجہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے جو ہم اپنے لیے خود کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں نا. کیونکہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے. یہ تو انسان کا حال ہے، انسان کی محبت ہے نا. تو جس انسان سے اللہ کو محبت ہو پھر اس کے مسئلے کیسے حل نہیں ہوں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے بہترین چیزیں کیوں نہیں کریں گے؟ تو اس طرح یہ درود جو ہے وہ دعا سے بھی بازی لے جاتا ہے کہ انسان اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ باقی دعائیں نہ مانگیں، کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دعائیں مانگی ہیں. یہ جو ہم آپ کو جتنی بھی دعائیں سکھا رہے ہیں یہ مسنون دعائیں ہیں، ان کو دعا سمجھ کے پڑھیں اور اس کو ریپیٹڈلی پڑھیں، کیونکہ دعا میں تکرار بھی ضروری ہے. ہم آداب میں پڑھ چکے ہیں، اصرار ضروری ہے، تکرار ضروری ہے، افتقار ضروری ہے. تو اپنی محتاجی، اپنی عاجزی، اپنی ہمبلنس کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. تو درود جو ہے اس کے بارے میں جو قرآن مجید میں آتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ درود بھیجتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ملائے اعلیٰ میں، آسمانوں کی بلند مجلس میں اپنے بندے، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، ان کے بلند مرتبے اور ان کی بلند شان کی خبر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خود تعریف کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں. اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، جیسے فرشتے تسبیح کرتے ہیں نا، اور جیسے کائنات کی باقی چیزیں سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرشتے درود بھیجتے ہیں. اور ان کا درود بھیجنا کیا ہے کہ آپ کے لیے رحمت اور مغفرت اور بلندی درجات کی دعا. یعنی ایک تو فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص دعائیں کرتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ ان پہ درود بھیجتا ہے، ان پہ رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو پھر اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی بات کی گئی تاکہ ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہو کہ ہم بھی درود بھیجیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو
تم بھی آپ پر خوب خوب درود اور سلام بھیجو، صلاۃ و سلام بھیجو. یعنی پہلے آسمان والوں کی خبر دی گئی کہ فرشتے ایسا کر رہے ہیں، پھر زمین والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی ایسا کرو. قرطبی کہتے ہیں اس آیت کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول کو آپ کی زندگی میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کو شرف و مرتبہ بخشا ہے، اور آپ کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے کہ آپ کا کیا مقام ہے، تاکہ ہم ایمان والے اس مقام کو سمجھیں. تو دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر کے جہان اور نیچے کے جہان میں تعریفیں ہوتی ہیں. یعنی ہم بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں اور فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں مقرب فرشتوں کے پاس اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ دنیا میں طرح طرح کی مجالس ہوتی ہیں نا، کچھ مجالس بڑی خاص ہوتی ہیں، خاص لوگ صرف انوائٹیڈ ہوتے، ہر کوئی نہیں وہاں جا سکتا. آسمانوں میں بھی خاص مجالس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو خاص مقرب فرشتے ہیں جنہیں وہ حکم دیا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، جن کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی تھی کہ میں آدم کو پیدا کرنے جا رہا ہوں. یہ گیدرنگ جو ہے اس کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں. ملا کہتے ہیں سرداروں کو، اور اعلیٰ کہتے ہیں بلند سردار. تو یہ ایلیٹ کلاس ہے فرشتوں کی کہ جس کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیدائش کی بات کی تھی اور پھر اس کے بعد سجدے کا حکم دیا گیا تھا. تو مقرب فرشتوں کے درمیان یا ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں. ذرا سوچئے، امیجن کیجئے فرشتوں کی مجلس. ویسے تو کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، ہر فرشتہ اطاعت گزار ہے، ہر فرشتہ اللہ کی بات مان. یفعلون ما یؤمرون، لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، تیز بھاگتے ہیں ایک دوسرے سے. فالسابقات سبقا، ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں اللہ کا حکم ماننے میں. یعنی فرشتوں کا یہ حال ہے، لیکن ان کی کیٹیگریز ہیں. سورۃ فاطر کے شروع میں کیا آتا ہے؟ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع ویزید فی الخلق ما یشاء. 2 پروں والے فرشتے بھی ہیں، 3 والے بھی ہیں، 4 والے بھی ہیں، اور پھر اللہ جتنی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. جبریل علیہ السلام کے تو 600 پر ہیں. سوچئے کیا کیفیت ہوگی ان کی. اور پھر جو حاملین عرش فرشتے ہیں، ان کی کندھے سے لے کے یہاں کان کی لو تک 700 سال کا فاصلہ ہے. اتنا عرصہ کوئی سفر کرتا رہے. اب آپ خود سوچیں کہ اتنے بڑے فرشتے ہیں وہ، ان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں. آپ کے مقام کا اندازہ کریں. کیا ہم نے قدر کی اپنے نبی کی؟ ہم کیا درود پڑھتے ہیں، ہم کیا تعریف کرتے ہیں، ہم کتنا جانتے ہیں آپ کو، ہم آپ کی سنت کو کیا سمجھتے ہیں. حدیث، یہ تو حدیث ہے، یہ قرآن تو نہیں ہے. استغفر اللہ. آپ نے دین کے مختلف چیزوں میں فرق کر دیا جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے. آپ کس راہ پہ چل پڑے. تو آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف وہاں ہو رہی. راہ گزرتا بھی کوئی ہماری تعریف کر دے نا تو ہم ایسے بھول جاتے ہیں کہ بڑی چیز ہو گئے، ہم پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں. اس کو بھی بہت کچھ سمجھتے ہیں. کبھی فیس بک پہ لگاتے ہیں یہ فلاں نے ہماری تعریف کی ہے، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں تعریف. آپ سوچئے پھر ہم کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جن کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور وہ فرشتوں کی مجلس میں کر رہے ہیں. اس تعریف کا کیا کہنا. ایسے پیغمبر پر، ایسے نبی پر کیا ہم درود نہیں بھیجیں گے؟ کیا ہم ان کے لیے دعائیں نہیں کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کے لیے وسیلہ نہیں مانگیں گے؟ تو صلاۃ کا جو لفظ ہے، صلاۃ کا لفظ اس کے معنی میں رحمت بھی ہے، ذکر خیر بھی ہے، دعا بھی ہے. رحمت، ذکر خیر اور دعا. قاموس میں ہے الصلاۃ الدعاء والرحمت والاستغفار وحسن الثناء من اللہ عز وجل علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ سے مراد دعا، رحمت، استغفار اور اللہ عز وجل کی طرف سے اس کے رسول کی تعریف ہے. یعنی درود کا یہ مطلب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ بھیجنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے اور آپ پر رحمت نازل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجتے یعنی آپ پر رحمت نازل کرتے ہیں اور آپ سے راضی ہیں. ابن قیم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے صلاۃ بھیجنے سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آپ کی تعریف کرنا ہے اور آپ کی دیکھ بھال کرنا ہے اور آپ کے شرف کو ظاہر کرنا ہے اور آپ کی فضیلت اور حرمت کو ثابت کرنا ہے. اور فرشتوں کے صلاۃ بھیجنے کا مطلب کہ وہ دعا کے معنی میں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ
مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں کہ فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں. ابو عالیہ کہتے ہیں کہ معزز فرشتوں کا صلات بھیجنا ان کا دعا کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ابن عباس کہتے ہیں یصلون کا مطلب ہے وہ برکت کی دعا کرتے ہیں. یہ سارے معنی میں اختلاف نہیں ہے, یہ مختلف طریقے سے صلات کے لفظ کو واضح کیا گیا, کیونکہ عام طور پر ہمیں لفظ درود کا بھی مطلب کوئی نہیں آتا ہوتا. یعنی کہ اگر کسی سے پوچھے درود کیا ہوتا ہے, کچھ پتہ نہیں, بس ہوتا ہے درود. تو عربی میں درود نہیں کہتے, یہ فارسی کا لفظ ہے. عربی میں صلات کہتے ہیں, اور صلات میں یہ سارے معنی آ جاتے ہیں جو میں عرض کر رہی ہوں. اور امت کو کیا حکم ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا بھی کرے اور آپ کے حکم کی تعظیم بھی کرے. آپ کے حکم کو, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اس کو سب کے حکم پر فوقیت دیں, اس کو بڑا سمجھیں. ایک طرف ماں باپ کا حکم, ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. اگرچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے, ان کی بات ماننے کے لیے بھی کہا ہے, لیکن ان کے مقابلے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوقیت دینی ہے, ترجیح دینی ہے, اہمیت دینی ہے, کیونکہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والدین, اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. یہ ایمان کا کرائیٹیریا ہے. سارے انسانوں, چاہے کوئی کتنے بڑے بڑے اسکالرز ہوں, سائنٹسٹ ہوں, ریسرچرز ہوں, چاند پہ جانے والے لوگ ہوں, جو مرضی ہوں, جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی, یہ بات سچی ہے. صدق اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے. صحیح اوتھینٹک حدیث سامنے آ گئی ہے, ایسا ہی کرنا چاہیے. ریسرچز کہتی ہیں شہد نہ کھایا جائے کیونکہ اس میں بہت سویٹنس ہے. نہیں, قرآن کہتا ہے کہ شہد میں شفا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجربہ کروایا تھا ایک شخص کو, وہ شہد سے پہلے بیمار ہوا تھا اور پھر اسی سے ہی وہ ٹھیک ہوا تھا جس کا پیٹ خراب ہوا تھا. ہمارا یقین ہے اگر شہد خالص ہے, شہد شہد ہے, کچھ اور نہیں, تو پھر اسی میں ہی شفا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ جو بات قرآن کہہ دے اور جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے پھر اس میں کوئی شک باقی رہے. کوئی شک نہیں, ہمیں اس شک کو دل سے نکالنا ہے. دو چیزیں ایمان میں خلل ڈالتی ہیں, شبہات اینڈ شہوات. کیونکہ جب ہمارے اندر ڈاؤٹس آ جاتے ہیں نا کسی چیز کے بارے میں, تو پھر ہمارا یقین اٹھ جاتا ہے, پھر ہمارا عمل کمزور ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جب ہماری خواہشات آگے آ جاتی ہیں تو پھر ہم لیزی ہو جاتے ہیں, ہم اپنی مرضی پسند کے محبوب کام کرنے لگتے ہیں اور دوسرے کاموں کو پیچھے کر دیتے ہیں, چاہے وہ ہمارے لیے زیادہ فائدے کی کیوں نہ ہو. ابن قیم کہتے ہیں ہمارا آپ پر صلات بھیجنا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہم, کہ اے اللہ ہمارے نبی کی اور بھی زیادہ تعریف کریں اور آپ کی فضیلت اور شرف کو ظاہر کریں اور آپ کی تکریم اور اپنی قربت کا آپ ان کے لیے اظہار کریں. یعنی اے اللہ تعالیٰ آپ ان کو اور زیادہ محبوب بنا لیں, اور زیادہ ان کو عزت دیں, اور زیادہ ان کے درجے بلند کریں. اور یہ سچے دل سے تو دعا اسی کی ہوگی نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا اور آپ کی اہمیت کو جانتا ہوگا. ان لوگوں کو درود کیا درود ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت اور مقام دیتے ہی نہیں جو واقعی ان کا ہے. کیونکہ جب تک کسی سے محبت نہ ہو تو اس کے لیے اس درجے کی دعا بھی نہیں ہو سکتی. چاہے دن میں کوئی 10 دفعہ آپ سے کہنے میرے لیے دعا کرو, آپ کریں گے, لیکن اس پیار سے وہ دعا نہیں نکلے گی جس پیار سے وہ دعا نکلے گی جس سے آپ کے لیے محبت. وہ نہ بھی کہتا آپ اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور پھر یہاں پر اس آیت میں صرف صلات کی بات نہیں بلکہ کیا فرمایا, وسلموا تسلیما, سلموا, آپ کو سلام کا تحفہ بھی دیں. صرف صلات نہیں بلکہ سلام بھی کریں. تسلیم کا کیا مطلب ہے کہ آپ پر خیر و برکات نازل ہوں, آپ پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتیاں ہوں, اور آپ ہر طرح کی تکالیف اور آفتوں سے محفوظ رہیں, ہر طرح کے نقائص سے پاک رہیں. جب ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد, درود ویسے تو یوں پورا پڑھتے ہیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی دعوت میں, یعنی آپ نے جو دعوت دی لوگوں کو اسلام کی طرف, آپ کی امت میں اور آپ کے ذکر خیر میں ہر طرح کی سلامتی لکھ دے, ہر طرح کے نقص سے سلامتی ہو جائے. اور اس طرح امت آپ کے لیے جتنی دعائیں کرتی جا رہی ہے, یعنی جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت اتری اور جب سے صحابہ کرام اور پھر تابعین, تبع تابعین اور امت کے باقی لوگ ان ساری صدیوں میں آپ کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں, ان ساری دعاؤں کے اس درود کے نتیجے میں آپ کا مقام بلند ہوتا جا رہا ہے, ہوتا جا رہا ہے, ہوتا جا رہا ہے. آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا قدردان ہے,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی مختصر زندگی میں جو محنت کی سو کی، لیکن اس کا انعام اور صلہ کتنی خوبصورت شکل میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ دنیا میں آپ کا نام بلند کر رہا ہے اور آپ کو بلندی عطا کر رہا ہے اور آپ کے لیے سب سے دعائیں کرنے کو کہہ رہا ہے. یعنی درود کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا، اور وہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتے جا رہے اور اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو سوچئے، جو سنت کی پیروی کرے گا، جو آپ کے مشن کو آگے لے کے بڑھے گا، جو اخلاص کے ساتھ اس رستے کو اپنائے گا، جو یہی کام کرے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، جو آپ کا پیروکار ہوگا، جو آپ کی سنت کا متبع ہوگا، جو آپ کے اس مشن یعنی دین کی تبلیغ کے کام کو آگے لے کر بڑھے گا، کیا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قدر نہیں کریں گے؟ ہم سب انسان کسی نہ کسی طرح دنیا میں بلندی چاہتے ہیں، کوئی ڈگری کے ذریعے، کوئی مال کے ذریعے، کوئی کسی ذریعے دوسروں سے آگے نکلنا چاہتا ہے، بلند مرتبہ ہونا چاہتا ہے. لیکن اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس راستے کو بظاہر یوں لگتا ہے کہ اس سے کیا ملے گا، ہمیں اس سے کون سی بلندی مل جائے گی، اور اس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو چھوڑ کر اور طریقوں کو اختیار کرنے لگتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید اس میں زیادہ خیر ہے یا اس سے ہمیں زیادہ بھلائی یا کوئی بڑائی مل جائے گی. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو عزت یہ دین دے سکتا ہے، جو مرتبوں کی بلندی، جو اللہ کی رحمتیں، جو خیر اور لازوال نعمتیں جنہیں کبھی ختم نہیں ہونا، جو اس راستے سے مل سکتی ہیں، وہ دنیا میں کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں ان سب نعمتوں کو پانے کا. پھر بھی ہم اپنے دین کو حقیر سمجھتے ہیں اور دین کی خدمت کو فارغ وقت کا کام سمجھتے ہیں اور پورے خوشی اور محبت اور خلوص کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا چاہتے. ہمیں ضرورت رہتی ہے کہ کوئی اور آئے، دھکا سٹارٹ کرے اور پھر ہم آگے بڑھے، کوئی ہمیں موٹیویٹ کرے تو پھر ہم کچھ کریں. ہم خود سے کچھ کرنے والے نہیں. ہم کس بات کے انتظار میں ہیں؟ اصل مشکل یہ کہ ہمارے یقین میں کمی ہے، تو اس یقین کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فرشتوں کے بعد ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ اے مومنو، تم تو زیادہ حقدار ہو کہ نبی پر درود و سلام بھیجو، کیونکہ تمہیں ان کی رسالت سے جو برکتیں حاصل ہوئی ہیں، جو فیض حاصل ہوا ہے، وہ فرشتوں کو تو نہیں ہوا نا. فرشتے تو پہلے سے اللہ کی عبادت کرے. ہمیں عبادت کے طریقے کس نے سکھائے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. آپ کی بدولت ہمیں یہ ساری نعمتیں ملی، تو ہمیں تو زیادہ پھر درود بھیجنا چاہیے. تو صلو علیہ وسلموا تسلیما. تو آپ کا حق اور آپ کی عزت اور آپ کی قدردانی صرف یہ نہیں کہ ہم آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کریں یا کوئی گستاخی کرے تو اس کے پیچھے پڑ جائیں. آپ کا مقام اس سے زیادہ کا متقاضی ہے کہ آپ پر درود و سلام بھیجا جائے. اور یہ قرآن سے بھی ثابت، اور یہ سنت سے بھی ثابت، اور یہ فرشتوں کا طریقہ بھی ثابت. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر درود پڑھنا واجب ہے. واجب ہے. اگر آپ نے اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دیا، درود نہیں پڑھا، تو آپ کی نماز ناقص ہے. لیکن اگر آپ کو وضو ٹوٹ رہا ہے مثال کے طور پر، اور آپ سوچتے ہیں کہ اب اگر میں اس موقع پر میری نماز جاتی ہے تو میں کیا کروں گا، تو اگر آپ صرف اتنا بھی پڑھ دیتے ہیں نا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اور سلام پھیر دیتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے. تو یہ یعنی عام حالات میں بھی ہم درود پڑھ سکتے ہیں، اور نماز میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور پھر اذان کے بعد اور مختلف مواقع پر انشاءاللہ دیکھتے ہیں. شیخ سعدی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی اقتداء ہے، اور جو حقوق ہم پہ عائد ہوتے ہیں اس کا بدلہ دینا بھی مقصود ہے. آپ کی محبت اور آپ کی تکریم کی علامت ہے. جو آپ سے جتنی محبت کرے گا اتنا ہی درود بھیجے گا. پھر یہ اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ بھی ہے. سبحان اللہ. یعنی جب کوئی انسان شکر گزار ہوتا ہے، قدردان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسی قدردانی کرتے ہیں. درود ہم آپ پر پڑھتے ہیں، ثواب ہمیں مل رہا ہوتا ہے. کوئی احسان نہیں ہے کسی پر، آپ کو بھی ساتھ ہی فائدہ ہو گیا. اور پھر یہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ جو آپ سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں. اور پھر آپ کی توقیر جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اس کی علامت بھی ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور دن کے شروع اور آخر میں تسبیح کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر جو احسانات ہیں ان کا تھوڑا سا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ یاد تازہ ہو جائے کہ آپ کے ذریعے ہمیں کیا کیا فیض ملا. سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہمارے بارے میں بڑے رحیم و شفیق تھے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے گراں گزرتی، اس کو تکلیف ہوتی ہے،
کیا ہمارے اندر بھی دوسروں کے لیے ایسے احساسات ہیں کہ کسی کو تکلیف پہنچے تو ہمیں تکلیف ہو جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان والوں کی تکلیف سے تکلیف پہنچتی تھی. وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے. ہم ہیں لوگوں کی فلاح کے حریص کہ ان کو ہدایت ہو جائے, دین کی طرف آ جائے. مومنوں پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. یہ ہیں ہمارے رسول جن کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی کہ ان کے اندر کے جذبات لوگوں کے لیے کیا ہیں اور ان کا مشن کیا اور وہ چاہتے کیا ہے آپ کے لیے, اور وہ کتنے شفیق اور مہربان ہے. یعنی ایک دائی کی بنیادی صفت ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں سے محبت کرنے والا ہو, دوسروں کی خیر کرنے والا ہو. ہم بعض اوقات دین کا کام کرتے ہوئے اتنے پروفیشنل ہو جاتے ہیں کہ ہماری ٹون بھی بڑی اسپارٹ ہو جاتی ہے اور ہمارا انداز بھی بڑا تحکمانہ ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح معنی میں خدمت کر رہے ہیں. نہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے لوگ دین سے ہی دور ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. اللہ کی قسم, ہم جتنے سنت کے زیادہ قریب ہوں گے اتنے ہی زیادہ ہم دین کو فائدہ پہنچانے والے ہوں گے, اور جتنے سنتوں سے دور ہو جائیں گے اور آپ کے طریقے سے دور ہو جائیں گے, آپ سے بھی اتنے ہی دور ہو جائیں گے اور دین کو بھی اتنا ہی نقصان پھر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا میں کوئی مومن ایسا نہیں جس سے میرا دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب کا رشتہ نہ ہو. اگر چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو. یعنی صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھے آپ قریب, بلکہ ہمارے لیے بھی ہیں. یعنی قرآن مجید پڑھنے سے ایک اپنی الگ سکینت ہوتی ہے, لیکن حدیث پڑھنے کی ایک اور ہی خوشی ہوتی ہے. ابھی لیٹلی میں نے تو ریاض الصالحین پڑھائی ہے, تھورلی انجوائے کیا. تو اپنی زندگی میں حدیث شامل کر لیں. ٹھیک ہے, یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں ہمارے پاس حدیث کی, 100 احادیث اور قال رسول اللہ, حسن اخلاق, اور بھی اس کے علاوہ آپ دیکھیں اور اداروں کی بھی اچھی حدیث کی کتابیں ہوگی, بچوں کے لیے بھی حدیث کی کتابیں ہیں. تو آپ کے مطالعے میں کوئی نہ کوئی چیز رہنی چاہیے اس میں سے. بلکہ آپ ایسے کریں کہ وہ حدیث کی کتاب لے لیں اور اپنے گھر میں اپنے گھر کا سرکل کریں, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے والدین میں سے کسی کے ساتھ ہر روز مل کے ایک حدیث پڑھ لیں. پتہ نہیں کتنی آفتیں دور ہو جائیں جو ہمیں پتہ بھی نہ ہو. اور انشاءاللہ اب ایک کورس نیا لانچ کیا جا رہا ہے, قراءۃ الحدیث. کیونکہ یہ حدیث کی قراءت, ایک تو تھا نا قرآن مجید کی قراءت, وہ الگ علم ہے, اور ایک ہوتا ہے حدیث کی قراءت. اس میں بہت ٹیکنیکلٹیز تو نہیں ہے, لیکن ابھی تک مدارس میں اور پہلے زمانے میں بھی محدثین جو تھے یا خود پڑھتے تھے, قراءت کرتے تھے, یا پھر ان کو پڑھ کے سنائی جاتی تھی. یعنی حدیث کو باقاعدہ اچھی آواز میں, بلند آواز میں اور اچھے طریقے سے پڑھنے کا مسلسل ایک رواج رہا ہے. اور اس سنت کو انشاءاللہ ہم زندہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے طالبات کو حدیث کی عربی پڑھنا آئے. یہ علم کا ایک بنیادی حصہ ہے, اس کے بغیر آپ علم والے نہیں کہلا سکتے, آپ سچے طالب علم نہیں ہیں. اگر آپ حدیث پڑھا رہے ہیں, خالی ترجمے پڑھا رہے ہیں, تو بات نہیں بنتی. عربی حدیث پڑھنی آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ ابھی تو آپ ظاہر قرآن پہ فوکس کیے ہوئے یا تجوید پہ فوکس کیے ہوئے ہیں, لیکن اس کے بعد جب حدیث کورس جو لوگ ہیں اس وقت حدیث کورس میں, یا پھر یہ کہ آئندہ انشاءاللہ جو لوگ کریں گے, تو یہ صرف کورس کی حد تک نہ رہے بلکہ زندگی کا ایک حصہ بن جائے. حدیث جو ہے وہ حکمت ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت سکھائی ہے. حکمت کیا ہوتی ہے کہ انسان زندگی میں کسی معاملے کو کس طرح کرے, کسی کام کو کیسے انجام دے, لوگوں سے ڈیل کرنے کا طریقہ, اپنے آپ کو سمجھنے کا ذریعہ, بے شمار انگنت فوائد ہیں. چلیے درود پڑھتے ہیں ہم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما. اللہم صل علی محمد. ابن الاسیر ہیں جن کی کتاب النہایہ ہے, وہ اس میں لکھتے ہیں اس کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں عظمت عطا فرما, ان کے ذکر کو بلند کر کے اور ان کی دعوت کو غالب کر کے ان کی شریعت کو باقی رکھ کر, یعنی اس کو قائم و دائم رکھ. تو صلی اللہ محمد کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ کو عظمت بھی ملے, بلندی ملے, آپ کا ذکر بلند ہو, آپ جو پیغام لے کر آئے وہ سارے ادیان پر غالب ہو, آپ کی شریعت باقی رہے اور آپ کا ذکر خیر بھی باقی رہے.
اور آخرت میں ان کی امت کے بارے میں ان کی سفارش کو قبول کر کے ان کے اجر و ثواب کو دگنا کر دے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آپ پر صلاۃ پڑھیں اور ہم اس کی واجب مقدار تک نہیں پہنچ سکتے تھے تو ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، یعنی جب ہم حق نہیں ادا کر سکتے تھے درود پڑھنے کا تو ہم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ آپ ہی یہ رحمت بھیجیں۔ ہم تو دعائیں رحمت کرتے ہیں لیکن اس دعا کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، یا اللہ آپ ان پر جس کے وہ مستحق ہیں اپنی رحمت بھیجیں۔ یعنی اللہم صلی علی محمد کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ ایسا کر دیں، یعنی اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، کیونکہ تو ہی خوب جانتا ہے کہ ان کے شایان شان کتنا درود ہونا چاہیے، یعنی ہم نہیں اندازہ لگا سکتے کہ ان پہ کتنی رحمتیں ہونی چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنی رحمت کے مستحق ہیں، اور آپ کو بذات خود رحمت للعالمین تھے۔ اور اسی طرح آل محمد سے مراد کیا ہے، اس میں آ رہا ہے نا پہلے درود میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد سے مراد آپ کے اہل بیت ہیں۔ ایک اور قول کے مطابق اس سے مراد آپ کے صحابہ اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے، اور لغت کے اعتبار سے آل کا لفظ ان تمام پر آتا ہے، آپ کے اہل بیت پر بھی اور آپ کے صحابہ پر بھی اور آپ پر ایمان لانے والوں پر بھی۔ یعنی عموماً آل کا مطلب ہوتا ہے انسان کے اہل و عیال، اس کے فالوورز، اس کے دوست وغیرہ، یعنی جو اس سے متعلقین ہیں۔ اور یہ ایسے موقع پر استعمال ہوتا ہے جہاں عزت و شرف کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی خاص قسم کے لوگوں کے ساتھ آل کا لفظ لگتا ہے۔ آپ نے لفظ آل الشیخ سنا؟ نہیں سنا؟ کتاب التوحید کو پتا کس کی لکھی ہوئی؟ نہیں پتا؟ محمد بن عبد الوہاب کی، جن کے ماننے والوں کو لوگ کیا کہتے ہیں، یہ سب کو پتا ہے، یہ اچھی طرح پتا ہے۔ وہابی کا پتا ہے اور محمد بن عبد الوہاب کا نہیں پتا۔ ان کا نہیں پتا نا، اسی لیے پھر وہ وہابی کو برا سمجھتے ہیں۔ اگر ان کا پتا چل جائے کہ انہوں نے کیا کیا اور وہ کون تھے تو وہابی لفظ کی نفرت آپ کے دل سے نکل جائے۔ ان کی جو آل اولاد ہے نا اس کو آل الشیخ کہتے ہیں، اور یہ پورا کنبہ قبیلہ ہے سعودی عرب میں، اور جس بندے کے نام کے ساتھ آل الشیخ لگ جاتا ہے نا اس کو بہت عزت دی جاتی ہے۔ پھر یعنی کہیں بھی اگر کسی دفتر میں کوئی جائے اور اپنا کارڈ دکھائے نام کے ساتھ آل الشیخ لگا ہوا ہے تو وہ اس کو رسپیکٹ دیں گے۔ تو آل کا لفظ جب کسی خاص شخصیت کے ساتھ لگتا ہے تو وہ دراصل اس کو فلاں کی آل، یعنی آپ اس سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس کی آل ہیں۔ تو ہم آل شیخ تو نہیں لیکن کیا ہیں، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم آپ پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں اور آپ کی پیروی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے مراد آپ کی تمام امت بھی لی جاتی ہے جس کو امت اجابت کہا جاتا ہے۔ آپ کی امت دو طرح کی ہے، آپ آخری نبی ہیں نا، قیامت تک آنے والے تمام انسان آپ کی امت ہیں، لیکن وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک ہے امت اجابت، وہ کون ہے، جنہوں نے آپ کی دعوت قبول کر لی یعنی مسلمان، اور دوسرے ہیں امت دعوت، جن کو اسلام کی دعوت دی جائے گی، وہ مانے یا نہ مانے۔ یعنی اس زمین پر ہر انسان اور ہر جن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے لیے کیا ہے، ان دونوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور پھر إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور كَافَّةً لِلنَّاسِ کا لفظ بھی آتا ہے سب لوگوں کے لیے۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد۔ اس میں بھی دراصل درود ہی بھیجا گیا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ امی کا لفظ استعمال کیا گیا، باقی چیز وہی ہے۔ دو دفعہ آ رہا ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ کا نام دو دفعہ آیا لیکن آپ کو النبی الامی کہا گیا۔ یہاں امی کون ہوتا ہے، امی کا لفظ ام سے ہے، ام کس کو کہتے ہیں، ماں، یعنی جس کے علم کا مبلغ اس کے والدین ہی ہو، اس نے کسی اور استاد سے نہ سیکھا ہو۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ عقبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی ایک نام ہیں، ان میں سے ایک نام یہ بھی ہے امی، کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن اس کے باوجود دنیا کے سب پڑھے لکھوں کو پڑھا دیا۔ یہ علم آپ کو اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا، اور یہ آپ کا شرف ہے، عیب نہیں ہے، شرف ہے۔
اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور آپ کی بیویوں پر اور آپ کی اولاد پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی آل ابراہیم پر، اور اپنی برکت نازل فرما محمد پر اور آپ کی بیویوں اور آپ کی اولاد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی آل ابراہیم پر، بے شک تو بہت تعریف والا خوب شان والا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث کا نمبر 3369 ہے۔ اب ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا اس طرح کہا کرو، اور آپ نے یہ درود خود سکھایا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو بہت تعریف والا خوب شان والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو بہت تعریف والا خوب شان والا ہے۔ اس درود کے بارے میں آتا ہے، عبد الرحمن بن ابو لیلہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا؟ میں نے کہا ہاں ضرور، مجھے وہ تحفہ عنایت کریں۔ یہ تحفہ ہے، درود شریف کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ ہم نے ایسا تحفہ کبھی کسی کو دیا؟ کوئی مانے ہی نہ۔ آپ کسی کو کہیں آئے میں آپ کو ایک دعا سکھاتی ہوں، یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، یعنی میں اس میں کوئی اجرت تعریف کچھ نہیں چاہتی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹی تھی پتہ نہیں کلاس میں ٹاپ کیا یا قرآن کا کوئی سپارہ ختم کیا، وہ اوکیزن یاد نہیں، تو سب بہت خوش ہوئے کہ بڑا اچھا کارنامہ کیا، اور کہنے لگے کہ اب اس کو کوئی تحفہ ملنا چاہیے۔ تو میں انتظار کرنے لگی کہ مجھے کیا ملتا ہے، انعام کون سا ملتا ہے، تحفہ کون سا ملتا ہے، لیکن ملا کچھ نہیں۔ انتظار کر رہی تھی تو میں نے اپنے والد سے پوچھا تو کہنے لگے کہ تحفہ تو تنکے کا بھی تحفہ ہوتا ہے۔ اصل میں ہر موقع پہ ہماری تربیت کرتے۔ جس دن میرا پی ایچ ڈی کا ریزلٹ نکلا تو میں نے فون کیا تو کہنے لگے بہت خوشی کی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ خوشی ہے کہ آپ نے حج کر لیا اس دوران۔ یعنی وہ یہ نہیں کہ کوئی چھوٹا سا کوئی کام کیا تو ہمیں بہت تعریف کرے۔ آج کل کے والدین کیا کرتے ہیں، بچے نکمے بھی ہو تو تعریفوں کے پل باندھے رکھتے ہیں تاکہ یہ ہم سے خوش رہے، کسی طرح ہمیں تنگ نہ کریں تاکہ ہم اپنی اسکرین پہ بیٹھے رہیں، بچوں سے جان چھڑاتے ہیں۔ تو تربیت کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، تو اس دن سے وہ تنکے والی بات تو مجھے کبھی بھولی ہی نہیں نا، کہ تنکا بھی تحفہ ہوتا ہے یا انعام ہوتا ہے۔ یعنی اصل چیز کوئی مادی چیز نہیں ہوتی، آپ کو جو اکنالجمنٹ ملتی ہے کہ ہاں آپ نے یہ اچیو کر لیا، یہی کافی ہے۔ تو بہرحال وہ تحفہ کیا تھا؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو خود ہی ہمیں سکھا دیا ہے۔